بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان ایک قوم، وہ قوم کے جس نے خیر الامم سالار بدر و حنین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کفار کی صفیں الٹ دیں، جس نے آتش قضائے فارس کو ٹھنڈا کیا اور ظلم و استبداد کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، جس نے طاغوتی قوتوں کو تہس نہس کر ڈالا اور جن کی موج نفس سے دیواریں چین لرز اٹھتی تھی. جناب صدر، لیکن آج اسی قوم کا شیرازہ بکھرنے کو ہے. باہمی تصادم کی فضا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور اس کی وجہ ہم خود ہیں. جی ہاں سامعین کرام، ہم خود ایک بے حس قوم، ایک بے حس قوم کے جس کو آنے والے حالات سے کوئی مزہ نہیں، کوئی خبر نہیں، اور وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. جسے خبردار کرنے کی کوشش کی جائے تو تنبیہ کی جاتی ہے کہ انہیں سونے دو، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں. جناب والا، تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں کی شمشیریں زنگ آلود ہو گئیں اور جن کی انگلیاں طاؤس اور رباب پر رقص کرنے لگیں، وہ لوگ عزت، متاع غیرت اور شہرت سے محروم ہو گئے. بغداد کی تباہی اور قرطبہ و غرناطہ کے کھنڈرات اس بات کے شاہد ہیں کہ جب قومیں اپنے اسلاف کی روایات سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہیں، جب سپاہیانہ سخت کوشی کی جگہ تناسانی لے لیتی ہے، جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے ویران ہو جاتے ہیں، جب موت سے خوف آنے لگتا ہے اور زندگی سے محبت ہو جاتی ہے، تب جناب والا قوموں سے ان کی اقدار چھین لی جاتی ہیں. ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے، نے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین کرام، اس وطن عزیز کو دشمنوں سے زیادہ نقصان آج کی اس مغرب زدہ نوجوان نسل میں پہنچایا ہے. وہ نسل کہ جس نے قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، لیکن جس قوم کے نوجوانوں کی آنکھوں پر غنودگی کی پٹی چڑھ جائے، جن کی رگوں اور شریانوں میں دوڑنے والا لہو پانی بن جائے، جن کے سینے میں دھڑکنے والے دل پتھر بن جائیں، جو شیخ سادی کو کپڑا بیچنے والا شیخ، نماز کو یوگا، قرآن مجید کو دا ہولی بک اور مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کا دا ویٹیکن سمجھتے ہوں، تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. دوستو، شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر شام تک اپنی محبوباؤں سے دل لگی کی باتیں کرنے سے قومیں ترقی نہیں کیا کرتی. حاضرین محفل، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے. یاد رکھیے، اس رب کائنات کا نظام تو چلنا ہے، اسے نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی بدل پائے گا. اس کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن اگر ہم اس کا کام نہیں کریں گے تو یہی کام کسی اور کو سونپ دیا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علم حق اٹھانے کی سعادت سے محروم رہ جائیں. ہمیں پہلے خود کو مضبوط کرنا ہے، اور خود کو مضبوط کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے جو کہ اس قوم سے، اس دین سے اور اس ملک سے، جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں. دوستو، اپنے بلوں سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ نوجوان نسل سب کچھ کر سکتی ہے. اٹھو کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. سامعین کرام، لیکن مجھے خوف ہے، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے. مجھے خوف ہے اپنے آپ سے کہ آج ایک بار پھر ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں باور کرانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ہم سب انتہائی بے حس ہیں، کیونکہ ہم یہاں سٹیج پر آ کر کسی مداری کی طرح تقریر کرتے جائیں گے اور آپ تھیٹر میں بیٹھے کسی تماشائی کی طرح تالیاں بجاتے جائیں گے. ہم رلاتے جائیں گے اور آپ منافقت کے آنسو بہاتے جائیں گے. لیکن پھر کیا سامعین کرام کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے. لیکن ہمارے یہ رویوں کی بحیثی اور ہٹ درمی کہیں ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے وبال جان نہ بن جائے. تو پھر اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے. جب تک گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت. چلتے بھی چلو کہ اب تیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے، منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے. السلام.